नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच और हम नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उसके एक सेगमेंट है इल्म आगाही, जिसका आज का हम जो मौजू लेकर चल रहे हैं वो मौजू है नुज़ूल कुरान, क्योंकि इस बाबरकत महीने में ही कुरान नाजिल हुआ। तो नुज़ूल कुरान में हम जो बात कर रहे हैं वो अब जिस मोड़ पर आ गई है वो है कुरान और अबलाग। जी हाँ, कुरान और मीडिया, यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वसीला। ये वसीला किसका किसके साथ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं आप सबके जानी पहचानी डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो कि रब का पैगाम और महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मुसन्निफ़ा हैं और न्यूज़ कास्टर रह चुकी हैं। और आपकी किताब जिस पर आपने PhD जो मकाला लिखा उसे कई ममालिक में रेफरेंस के तौर पे पढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये कुरान में अबलाग की इतनी अहमियत क्यों है और इसे बाइज़ मुसर्रत और एक एजाज़ का ज़रिया क्यों समझा जाता है, इस पर रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी उस नौजवान नस्ल के लिए जो आज मीडिया के हाथों कुछ और ही खेल खेल रही है। डॉक्टर साहब प्लीज़। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ये आपने मेरा मौजू जो है ना आज अपने तमाम जो नशरियात हैं उनमें ज़ाहिर है कि मेरा सब्जेक्ट है। मीडिया इज़ नॉट ओनली माई पैशन, इट इज़ इन माई सिस्टम। मुझे तो ऐसे लगता है जब से पैदा हुई हूँ ये मेरे सिस्टम में मौजूद है मीडिया। देखिए, अल्लाह ताला का जो सबसे पहला अबलाग है वो कहाँ से शुरू होता है? वो एक ऐसे इंसान की नाफरमानी से शुरू होता है और तकब्बुर से, जहाँ वो ये कहता है मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इब्लीस ने क्या कहा, मैं क्यों सजदा करूँ, मैं तो इतना बड़ा आलिम, मुझे तूने आँख से बनाया, तख्लीक किया, मैं इतना इबादत गुजार, यानी इबादतों पर भी तकब्बुर कर रहा है और ये कह रहा है मैं तो इतना बड़ा आलिम हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अल्लाह ने कहा अच्छा बच्चू क्या जानता है तू? सब कुछ जानता हूँ। तो अल्लाह ने कहा नहीं, सब कुछ तो तू नहीं जानता, अगर जानता है तो बता, ये जो आसमान पे छोटे 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 चमक रहे हैं ये क्या है, और ये फिर ये जो एक गोल दायरे में जो चमक रहा है ये क्या है, और ये जो पानी तेरे सामने बह रहा है, ठीक है ना, क्या है? ये क्या, इसका क्या नाम है, ये जो ऊंचे 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 ये पत्थरों जैसी चीजें नजर आ रही हैं ये क्या है, इनके इस्म पूछे। पहला जो अबलाग अल्लाह की तरफ से हो रहा है, बताया जा रहा है, वसीला तो हजरत आदम होंगे अभी आगे चलकर। जी, जी, जी। तो अस्मा, इनके नाम बता, पहला इबलाग अस्मा के हवाले से है। तो चुप, खामोश, कहा बस ये थी तेरी जानकारी नहीं, हाँ, जिस पे तू इतना तकब्बुर कर रहा था। अब आपने हजरत आदम से कहा चलो आदम बताओ इन चीज़ों के नाम। कहा जो ये छोटे छोटे चमक रहे हैं इनका नाम सितारे हैं, ये जो गोल दायरे में है वो चांद है, और जो जब सुबह तुलू होगी तो जो फिर जो हाला बनेगा एक नूर जैसा उसका नाम सूरज है, और ये जो बह रहा है ये दो तरह का, एक दरिया है और एक समंदर है। यानी दरिया और समंदर की डेफिनेशन को भी अलहदा करके बताया। और ये जो ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं मट्टी के इतने बड़े, ये पहाड़ हैं। फिर परिंदों और जानवरों के नाम पूछे कि इनका नाम बताओ, इनका नाम बताओ। इब्लीस को तो पता ही कुछ नहीं था, तो वहां उसका गुरूर अल्लाह ने इंसान के सामने खाक में मिलाया है। अब आइए इस तरफ कि ये कुरान और इबलाग की आपने बात की ना, हम नज़ूल कुरान पर बात कर रहे हैं कि कुरान तो पूरा का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा इबलाग कलामे इलाही है, चाहे वो किसी भी नबी और किसी भी किताब की शक्ल में हो। मेरे नज़दीक हम जिस दीन इस्लाम पर चलने वाले, उनके घरों में अल्लाह का लाख लाख पहले तो शुक्र इसी पर कि उसने हमें दीन इस्लाम पर ऐसे घराने में पैदा किया जो मुसलमान घराना कहलाता है। तो उसमें अल्लाह सूरह रहमान, कुरान की सूरत जिसको कुरान की उरूस कहा गया है, उरूसुल कुरान कहा गया। उरूस किसे कहते हैं? दुल्हन। और दुल्हन कितनी खूबसूरत होती है, इसकी खूबसूरती में इसका रिदम भी शामिल है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। पहला तो कहा कि तो सबसे बड़ी नेमत तो तुम्हें मैंने तुम्हारा नबी दे दिया, सारे इल्म सिखाकर, ये एहसान किया तुम पर।
اور 31 بار اس صورت میں فَبِأَيِّ الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم انسان کے ناشکری کے جو اس کے عمل ہیں ان کو جھنجھوڑا ہے 31 بار پروردگار نے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری ہی آیت ہے علمہ البیان، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، بیان میڈیا کمیونیکیشن، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جواہر اور جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب کے آگے فَبِأَيِّ الْآلَاءِ رَبِّكُمَا، اس کا ردم ٹوٹنے نہیں پاتا ہے کسی بھی جگہ۔ بے شک کیسے کیسے خوبصورت پتھروں کے نام ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کہتا ہے اگر کسی ایک نعمت کو بھی اس میں تم سے کم کر دیتا تو تم میرا کیا بگاڑ لیتے، ٹھیک ہے نا، اور وسیلہ بنایا میں نے تمہیں تمہارے لیے اپنے نبی کو، اور پہلے محسن وہ ہیں تمہارے۔ اپنے لیے تو اللہ احسان کا لفظ استعمال کر ہی نہیں رہا۔ بالکل تو جناب یہ ہے ابلاغ کا قرآن کے حوالے سے تعلق کہ سب کچھ ابلاغ، سب سے بڑا ابلاغ نزول قرآن ہے جو آپ کے اس عنوان پر جو ہے وہ اس سے ریفرنس اس کا یہی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، نور سحر، نور سحر جو ہے اور نزول قرآن جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ابلاغ ہے۔ بالکل، بس یہ ہے اس کی ریفرنس اس کا قرآن کے حوالے سے۔ اسی لیے جو ہے اس کو بہت اچھا وہ دیا، نعمت کہا گیا اسی وجہ سے، اسی لیے بار بار جھنجھوڑا ہے، کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ ابلاغ ہوگی، کمیونیکیشن ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیونیکیشن اور ابلاغ ہمیں علم کی منازل کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے ہم شعور کی طرف آتے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ اس ابلاغ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو میڈیا ہے اور جو وسیلے کی ہم بات کر رہے ہیں جس میڈیم کے تھرو ہم نے چلنا ہے، وہ بے راہ روی کی طرف لے کر جا رہا ہے لوگوں کو، اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا شیطان اس ہتھیار کو اپنا چکا ہے؟ تو ہم بات کریں کہ ریاست کی اس میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ریاست اس ابلاغ کو کنٹرول کرے، آزاد کرے، یا اس کو کیسے لے کر چلے؟ ڈاکٹر صاحبہ اس پر ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیے نوجوانوں کے لیے۔ اچھا، میں آپ کو اب ایک بات بتاتی ہوں۔ ابلاغ آپ نے کہا کہ اس وقت میڈیا کا جو حال ہم نے کیا ہے یا آپ ابلاغ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو رسالت مآب کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ابلاغی صورتحال ہمارے ہاں رہی ہے اور آج کے دن تک، یہ تو آپ کو ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب آپ کو اخبار، پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا اور یہ سب ان کی یہ تو ذرائع ہیں، وسیلے ہیں ابلاغ کے۔ بالکل۔ اس وقت ابلاغ ہوتا تھا میرا اور آپ کا ابلاغ، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہوں، آپ مجھے مس گائیڈ کر رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، میں بھی جانتی ہوں صحیح کیا ہے، لیکن آپ قرآن اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے ابلاغ اور اس کے عمل کو جھٹلاتے چلے آ رہے ہیں آج کے دن تک۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ اور اس میں آپ نے ابھی حکومت کی بات کی ہے، ریاست کی بات کی ہے۔ حکومت کا جو ابلاغ ہوتا ہے نا، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کے معنی بھی بدل گئے، پروپیگنڈا، ٹھیک ہے نا، پروپیگیٹ سے، پروپیگیشن سے نکلا ہے، جی جی، اور اس کو نیگیٹو میننگز میں لیا گیا، چونکہ اس میں وہ ہٹلر وہ امور طے کیے گئے تھے، وہی تھی کہ دوسرے دشمن ملک کے اندر زہر پھیلاؤ، ابلاغ کا زہر پھیلاؤ، تو اس لیے اس کو پروپیگنڈا کہہ دیا گیا۔ ادروائز اس کو، اور جو پازیٹیو چیز تھی اس کو پروجیکشن کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ میرے حساب سے تو آپ غلط چیزوں کا بھی پروجیکشن کرتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، آپ غلط چیزوں کا بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کا بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو یہ جو معنی ہے نا، منفی اور مثبت معنی پہنانا ابلاغ کو، یہ کوئی آج ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ اب یہ پھیل کر اتنا قریب ہم سے آ گیا ہے، دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ وہاں ڈائنا کا مرڈر ہو رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پہ۔ اس سے پہلے ریڈیو تھا، تو وہ جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے جس میں آڈیو اینڈ ویڈیو، آڈیو ویژول کمیونیکیشن جو ہے، اس کی وجہ سے آپ تک یہ پہنچ رہا ہے۔ ادروائز قصے، کہانیاں، داستانوں کے ذریعے جو ابلاغ ہوتا تھا اس میں پازیٹیوٹی بھی تھی۔ بچپن میں آپ کی دادی نانی کہانیاں سناتی تھی نا، وہ کیا تھا، وہ ابلاغ ہی تھا نا، لیکن زبانی تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر تک محدود تھا، گھر میں فیملی کے اندر۔ جب لوگ سفر پہ جاتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے،
اور سفر کے ذرائع یہ نہ تھے جو اس وقت اویلیبل ہیں ٹرانسپورٹیشن کے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, گدھے پر ہوتا تھا, اور ٹھیک ہے نا, لوگ پیدل سفر کرتے تھے, تو راستوں میں کہیں رکتے بھی تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے, تو ایک دوسرے سے وقت گزارنے کے لیے قصے, کہانیاں اور داستانیں جو ہیں وہ سنائی جاتی تھیں. وہ بھی ابلاغ تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں انہوں نے جو سنے ہوئے قصے تھے وہ بھی سنائے. وہ سنے ہوئے قصے جو تھے نا, اس کی نیگیٹیوٹی بھی اتنی خطرناک تھی, ٹھیک ہے نا, جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں سنی سنائی بات کی. تو یہ ہم سوچ لینا کہ آج نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, آج ہمیں نظر زیادہ آ رہی ہے, چونکہ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں, ہمارے گھر تک, ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم تک پہنچتا ہی بہت عرصے میں تھا. لہٰذا وہ جو عرصہ دراز کے بعد چیزیں پہنچتی تھیں وہ نمک مرچ مسالہ لگا کر اور زیب داستان کے لیے جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اس ابلاغ کا حصہ بن جاتا تھا, جو درست نہیں تھا. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابلاغ کا جو تعارف ہے اسے قرآن سے کس انداز میں ڈاکٹر صاحبہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ ایک نعمت ہے, اور نعمت کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر وہ جو وہاں سے نکالا گیا اور ابلیس بنا اور شیطان بن گیا, ہم اس طرف چلے جائیں گے جو ظالمین کے راستے میں ہے. اور اگر ہم اس نعمت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور چیزوں کا پھیلاؤ مثبت کریں گے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو, تو ریاست کی اصل میں ذمہ داری یہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے کہ وہ کیا پہلو مثبت لیتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پروپیگیٹ یا پروجیکٹ کرتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں اور ہمارے اختیار میں. تو یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو ہمیں لے کر چلنا ہوگا. ہم نور سحر کی اپنی اس نشریات میں, علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ میں نزول قرآن کے موضوع پر اور قرآن اور ابلاغ کہ اس حصے کو یہاں تک ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو, پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.